السلام علیکم سامعین، 9 ذی الحجہ اور 6 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے عید الاضحیٰ کا عالمی تہوار۔ دراصل آج ہمارے ملک میں 9 ذی الحجہ ہے، تاہم بلاد اسلامیہ میں عالم عرب میں 10 ذی الحجہ ہو چکی ہے اور وہاں عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ دوحہ قطر سے امام قاری امیر عالم قاسمی ہمارے رابطے میں ہیں، ادھر وہیں سے دوحہ قطر سے مولانا قاری عابد ہمارے رابطے میں ہیں، اور ان لوگوں سے کچھ کلپس بھیجی ہیں، وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وہاں کس طرح تہوار منایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم ذی الحجہ کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں۔ حاجیوں کے قافلے پروانوں کے مانند اللہ کے گھر کے گرد جمع ہیں۔ یہ مبارک ایام ذی الحجہ کے دن نہایت اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ جذبات کی ایک طاقتور موج لے کر آتے ہیں۔ خدا کے عشق کا جذبہ، اس کی محبت کا جذبہ، جان نثاری کا جذبہ، اس کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیک کر اپنے پورے وجود کو، اپنی ہر چیز کو اس کے حوالے کر دینے کا جذبہ، صرف اس کے ہو کر رہنے اور اس کے خاطر زندگی گزارنے کا جذبہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شعر پھر سنیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم كذلك سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ الآیہ۔ اللہ کے دربار میں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اس طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ بہرحال یہ قرآن مقدس کی آیت تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا جو تہوار ہے تمام اہل اسلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، اور جو مویشی قربانی دیتے ہیں یہ بھی انہی کی یادگار میں ہم لوگ مویشی قربانی دیتے ہیں۔ اس طرح عالم اسلام میں آج خوشی کا دن ہے۔ ہم سب کی طرف سے عالم اسلام کے مکمل سارے مسلمانوں کو مبارکباد پیش خدمت ہے۔ وہ آج عالمی تہوار ہے۔ عالمی تہوار کا بنیادی مقصد باہمی یگانگت، بقائے باہمی اور آپسی اتحاد سے تعبیر ہے۔ اس سلسلے میں وطن عزیز میں بیشتر جگہوں پر جو ہمارے سرکاری افسران ہیں وہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، مجالس کر رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ ایک مشترکہ گائیڈ لائن، رہنما خطوط پر عمل ہو جائے۔ وہی ہے کہ قربانی کھلے میں نہ ہو، کوئی نئی روایت قائم نہ ہو، صفائی کا مکمل خیال رکھا جائے۔ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ تمام مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں اور سب جگہ جگہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ آخر میں مجھے ان جبہ پوشوں کے بارے میں عرض کرنا ہے اور ان جدید خیال جو دراصل مستشرق ہیں اور مغرب کے ذہن سے ان کے دل و دماغ معاف ہو چکے ہیں، بھر چکے ہیں۔ وہ ہیں جو قربانی کی جگہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جیو ہتیا نہ کرو۔ اب اہل اسلام میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ کل ہی ہم نے ایک پروفیسر صاحب کا قول نقل کیا تھا، ان کا نام ہے نیاز احمد، IAS افسر ہیں، مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کل یہ 2 دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پریاورن، ماحولیات کے لیے جیسے درختوں کی حفاظت ضروری ہے ایسی مویشیوں کی حفاظت ضروری ہے، ان کو کاٹنا اچت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایک اور جبہ پوش نے بیان دیا تھا کہ جہاں برادران وطن زیادہ رہتے ہوں وہاں قربانی میں احتیاط برتی جائے۔ گول مول بیان دیا ہے۔ یعنی احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط تو سب برتتے ہیں۔ اسلام میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ قربانی کھلے میں نہ ہو۔ اس سے بڑی احتیاطی پہلو کیا ہوگا؟
اسلام مذہب نے اپنے پیروکاروں کو یہ آدیش پہلی دے رکھا ہے کہ قربانی کھلے میں نہ ہو، اس کے باقیات، اس کا فضلہ گلی میں نہ پھینکا جائے، خون نالی میں نہ ڈالا جائے. یہ سب ہدایت پہلے سے موجود ہیں، صرف ان پر صدق دلی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ کہتے کرتے ہیں کہ قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو غریبوں پر خرچ کیا جائے اور زیادہ ثواب مل جائے گا. یہ غلط نظریات ہیں اور یہ اسلام مخالف نظریات ہیں. اس طرح اسلام مذہب کو کمزور کرنے کی چالیں ہوتی ہیں، ان چالوں میں نہیں آنا چاہیے. جو چیز علم وحی سے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا فرض کے درجے میں ہے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. قربانی انہی شاعر اسلام میں سے ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. اس پر عمل کرنا، اس حکم کو ماننا ہر حال میں ضروری ہے. ادنا شبہ بھی انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. بہرحال آج سے ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں. اب آپ مولانا عابد قاسمی کی ایک ویڈیو کلپ بھی سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. سیدنا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اسے کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا اور کہا کہ اے ابو قتادہ، جو بندہ یا بندی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا، یا جس دن حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، تو اس دن کا اگر روزہ رکھتے ہیں حاجیوں کے علاوہ دوسرے، جیسے ہم یہاں پہ اپنے ملکوں میں موجود ہیں، تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال جو گزر گیا ہے اور 1 سال آئندہ. سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ما من عبد مسلم یصوم یوما للہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 1 روزہ اللہ کے لیے رکھا، 1 روزہ صرف نفل روزہ، اللہ اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. تو کل یہاں عرب میں 5 جون ہے، ساری دنیا میں ہوگی، لیکن کل عرب میں 5 جون کو یوم عرفہ ہے، کل جمعرات کا دن ہے، 5 جون ہے، تو یہاں عرب کے اندر یوم عرفہ ہے. لیکن ہمارے ملکوں کے اندر انڈیا ہوا، پاکستان ہوا، بنگلہ دیش ہوا، سری لنکا، ان میں 1 دن بعد وہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا. تو اگر وہ بھی 9 ذی الحجہ کا جمعے کا دن کا روزہ رکھیں گے، اور وہ وہاں ان کے لیے یوم عرفہ ان کا جو ہوگا وہ جمعے کے دن کا ہوگا، لہذا اگر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، جیسا کہ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور اگر حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم سے دور فرما دیں گے. تو کل انشاءاللہ یہاں عرب میں یوم عرفہ ہے، تو تمام ساتھی اس روزے کو رکھے، اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، محلے والوں سے، سب کو اس کا اجر بتلائے تاکہ وہ اس روزے کو رکھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی اور تابعین کی سب کی اقتدا ہو جائے، تاکہ ہم بھی حاجیوں کے ذکر و اذکار میں شامل ہو جائے، ان کی عبادات میں شامل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان روزہ رکھنے کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں عرب میں، یاد رکھیں میری بات، ہم یہاں عرب میں کل جمعرات کو رکھیں گے، اور جو ہمارے عجم کے ملک ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر کے جتنے بھی ملک ہیں اس میں انشاءاللہ جمعے کے دن کا عرفہ ہوگا، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں اور اس اجر کو اللہ سے کمائیں، اور اپنے نامۂ اعمال کو اس اجر کو اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اس دن ہمیں خوب ذکر و اذکار کرنا ہے، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور مجھ سے پہلے نبیوں کو یہ کلمہ دیا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور جو بھی اس دن دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ سب حضرات دعا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اعز و اقارب کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیوں کا مرحلہ پیدا فرما دے، ہم سب کو یوم عرفہ کا اجر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔